کرتے ہیں ہمیں پیاس لگ جاتی ہے. زبان ان کی محشر کے میدان میں ایک ایک بگہے کی نکل آئے. روایت میں آتا ہم نے سنا ہے اس بات, میں نے اس کی تصدیق نہیں کی, زبان والی بات کی. تو میں نے ویڈیو میں سنا ہے, میں نے تو حدیث میں دیکھا نہیں, زبان والی بات کی, اس لیے میں بتا سکتا ہوں اللہ. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا وہ باقی ہے جو شخص صحت یاب ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, یعنی وہ شخص, یہ عرب کا محاورہ ہوا کرتا تھا, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے والدین حیات ہوں, والدین میں سے کوئی ایک ہو اور وہ بزرگی کی حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کما سکے. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو میرا نام آئے, میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. میں چاہتے کچھ نہیں ہوتا ہے, آپ اپنی انگلیاں چھوڑ رہے ہیں, اس میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نہیں ہے. کیا کہنا ہے, یہ نبی کی احادیث ہے. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. اور دوسری روایت میں اس طریقے آتا ہے کہ صحابہ اکرام مسجد نبی میں بیٹھے ہیں, آپ ایک ممبر کے ایک سینے میں پیر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آمین, پھر فرماتے ہیں آمین اور پھر فرماتے ہیں آمین. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں بعد میں کہ یہ عمل آپ کا میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو آپ فرماتے ہیں جبرائیل امین آئے تھے ہمارے پاس اور انہوں نے فرمایا جو میں دعا مانگوں گا اس پر آمین کہہ کر آپ اس پر اپنی مہر لگا دیں. تو جبرائیل امین نے فرمایا جو رمضان کے روزے پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے وہ شخص برباد ہو جائے. تو میں نے کہا آمین اور میں نے اس پر مہر لگا دی. میرا نام آئے, میرا ذکر کیا جائے اور اس پر درود نہ بھیجے, وہ شخص برباد ہو جائے. تو میں نے آمین کہہ کر اس پر مہر لگا دی. اور تیسری بات فرمائی جس کے والدین زندہ ہو, والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو, چاہے ماں یا باپ, ماں یا باپ, اور وہ ان کی بزرگی پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کما سکے, وہ شخص برباد ہو جائے اور میں نے آمین کہہ کر اس پر اپنی مہر لگا دی. نبی کی مہر اگر لگ جائے تو میرے بھائی میرے لیے رسوائی ہے, بربادی ہے, کامیابی ہے. رسوائی ہے, بربادی ہے. آج ہمارے معاشرے میں ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہے. جو ماں پیشاب میں لیتی تھی, ہمارے پیشاب میں سردیوں میں جس طرح میں پیشاب کر لیتا تھا اس ٹائم پمپرس نہیں ہوا کرتے تھے, وہ پیشاب میں چلی جاتی تھی اور ہمیں سوکھے میں لٹاتی تھی. آج ان ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہے. بولہا چپ پہ بیٹھی رہو, یہ الفاظ ہے ہمارے معاشرے میں, کوئی الگ سے میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور بیویوں کو ترجیح دی جا رہی ہے. بھائی آپ کی بیوی شریک حیات ہے, اس سے محبت کریں, بالکل 101% کریں, 100% سے زیادہ اگر دے سکتے ہیں اس کو دیں. لیکن ماں آپ کی پکڑ کے نہیں آئی تھی, نہ جانے آپ کی خوشیوں کے لیے اس نے کتنی اپنی ضرورتیں قربان کر دی ہوں گی. آج ان باپوں سے پوچھو جو غریب ہیں اور اپنے بچوں کو اگر کسی نے فرمائش کر دی اس کے بیٹے نے اور وہ نہیں دلا پا رہا ہے, اس بچے سے پوچھو اس کے دل پہ کیا بیتتی. اسی طریقے آتا ہے کہ رمضان کی راتوں کو منادی ندا لگاتا ہے, ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ اور آگے بڑھ, نیکیاں کرنے والوں میں شامل ہو, اور سر کے طالب رک جا, اس رحمت کے مہینے میں تو رک جا. یعنی اتنا یہ پاک مہینہ ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چاند نکلا تھا اس دن تراویح نیچے اوپر پوری بھری ہوئی تھی. ہم اس پہ تو بحث کرتے ہیں کہ 8 ہے کہ 20 ہے, سارا ٹائم اس پہ گزار لیتے ہیں.
میرے بھائی اگر 8 پڑھنا چاہ رہے ہیں تو 8 ہی پڑھیں، لیکن کنٹینیو پڑھیں۔ اصل مقصد ہے قرآن کو سننا۔ آج جماعت تراویح کی 3 مکمل نہیں ہو پا رہے ہیں، کیا اتنا ایمان ہمارا کمزور ہے؟ مطلب حد ہو گئی، ابھی 4 دن بھی نہیں بیتے ہیں اور پہلے دن وہاں تک بھری تھی، اوپر بھی تراویح کے لیے بھرے تھے۔ قرآن کا سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے ایمان اور احتساب اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز سنی یا پڑھی، اب وہ آپ چاہے تیسرے پہر میں پڑھیں یا قیام اللیل کریں یا عشاء کے بعد تراویح پڑھ لیں، یہ تینوں نماز ایک ہی ہیں۔ نبی کے زمانے میں 3 بار صرف یہ تراویح پڑھی گئی، چوتھے دن آپ مسجد نبی میں تشریف نہیں لائے، آپ نے 8 پڑھائی اور 3 وتر پڑھا کے 11 رکعت کل پڑھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے باقاعدہ امام ابی ابن کعب کو امام بنایا اور باقاعدگی کے ساتھ میں اس میں بھی اختلافات ہیں فقہا میں کہ 8 پڑھوائی انہوں نے یا 20 پڑھوائی، لیکن میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ہوٹلوں پر بیٹھ کے، میں تراویح پڑھ کے جم جاتا ہوں، وہاں سے واپس آتا ہوں تو بھی ہوٹلوں پہ جماوڑا ہوتا ہے، چائے سارا ٹائم چائے کے ہوٹلوں پہ بیت رہا ہے، وہ سوتا نہیں آدمی۔ انشاءاللہ بھائی تراویح آج سے آئیں گے، 1 مہینے کی بات ہے، کم سے کم تراویح تو سن لیں بھائی، اصل مقصد ہے تراویح سننا۔ آپ 20 پڑھیں 8 پڑھیں، اہل حدیث کی جو مساجد ہیں ان میں بھی اگر 8 ہی ہوتی ہے تو وہاں پہ پارے ختم ہو رہے ہیں، ایک پارا 1.5 سے 2 گھنٹے میں۔ آپ کہیں بھی سنیں، ہماری بحث تو اس پہ ہے کہ 8 میں 20 بھائی کچھ پڑھو، اصل مقصد ہے قرآن ختم کرنا۔ لیکن تراویح کا بھی آج مزاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے، کوئی 5 پارا سن رہا ہے، کوئی 8 پارا سن رہا ہے اور کوئی 3 پارا سن رہا ہے، اس میں ولد والین سمجھ میں آتا ہے، یعلمون اور تعلمون سمجھ میں آتا ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ رمضان کل ملے ہم کو یا نہ ملے، ہمارے جو سلف ہوا کرتے تھے وہ ماہ رجب سے ہی رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے اور فرماتے تھے سلف ہمارے کہ ماہ رمضان کھیتی بونے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کھیتی میں پانی دینے کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ انعام کے مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو لینا چاہتے ہیں اس کو حاصل کر لو، ورنہ کل رمضان ہم کو آئندہ سال ملے اور یا نہ ملے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ میں سے آپ کے اڑوس پڑوس میں تھے، آپ نے ہی ان کو قبرستان میں قبروں میں اتار کر آئے ہیں، اور ہمارا کیا بھروسہ ہے کہ اگلے سال ہم زندہ رہیں گے؟ یہ تراویح ہم کو ملے گی نہیں ملے گی؟ تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں انشاءاللہ بھائی۔ اوپر والے بھی کل سے آئیں گے، آج سے تراویح آئیں گے انشاءاللہ بھائی، آئیں گے نا؟ بات مکمل نہیں ہو پائی، ٹائم وقت ہو گیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تراویح شروع ہوتی ہے تو کچھ ہدیہ اور انعامات کے طور پہ دیا بھی جاتا ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آئندہ جمعے میں جب بھی ہیں یا تراویح میں ہیں تو جو بھی آپ سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں جتنا آپ زیادہ خرچ کریں گے یہی کام آنے والا ہے۔ دنیا میں آپ کچھ خرچ کر لیں وہ کام آنے والا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ نیک کاموں میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ لوگ لے کے آئیں اور ایک وعدہ کریں کہ کم سے کم 1 مہینہ تو مستقل مزاجی سے بھائی تراویح سن لیں۔ سنیں گے بھائی انشاءاللہ بھائی؟ اگر میں بھی نہیں سن رہا ہوں، گھوم رہا ہوں، آج میرا بھی گربان پکڑ کے لائیں، چاند میں بڑی بڑی بات کرو تو آپ کھلے گئے، میں بھی 20 پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ آئیں گے بھائی انشاءاللہ۔ Good.